السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. میرے بھائیوں دوستوں، اختصار کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے کعبہ کے متعلق کچھ اہم باتیں رکھنا چاہتا ہوں. کعبہ اللہ کا گھر ہے اور یہ دنیا کے وسط میں واقع ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعبہ کو توحید کا مینارہ بنایا ہے اور عبادت کے لیے ہم سب کا قبلہ بنا دیا. کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ کعب ابھری جگہ کو کہتے ہیں اور اس کو جو بنایا گیا ہے وہ ابھری جگہ پر بنایا گیا ہے، بلند جگہ پر بنایا گیا ہے. اس کو بیت عتیق آزاد گھر بھی کہا جاتا ہے اور بیت حرام بھی کہا جاتا ہے. کعبہ مسجد حرام کے وسط میں واقع ہے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کرہ ارضیہ کے منتصف میں واقع ہے، پوری دنیا کے نصف میں واقع ہے کہ پوری دنیا کے کنارے سے آنے والوں کو پریشانی نہ ہو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کعبہ کس نے بنایا؟ اس سلسلے میں علماء نے کلام کیا ہے، لیکن جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں نے سب سے پہلے کعبہ کو بنایا ہے. اس کی دلیل اللہ کا فرمان: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا جو کہ مکہ میں ہے، نہایت بابرکت گھر ہے، وہدی للعالمین، اور تمام جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 96. اب آپ غور کیجئے، وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، اور سب سے پہلے انسان آدم ہیں اور حوا ہیں سرزمین پر رہنے والے. کیا پتا چلا کہ آدم نے نہیں بنایا بلکہ آدم کے لیے بنایا گیا ہے. تو راجح قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کعبہ فرشتوں نے بنایا. پھر اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کو بنایا گیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایو مسجد وضع فی الارض، سب سے پہلے زمین میں کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام کو بنایا گیا. پھر میں نے کہا کون سی مسجد؟ کہا مسجد اقصی. میں نے کہا ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ کہا 40 سنہ، 40 سال کا وقفہ ہے. رواہ البخاری. اس کے بعد اللہ اکبر، قصہ آپ کو معلوم ہے، ابھی حج کا زمانہ گزرا ہے. ابراہیم علیہ السلام کعبہ کو بنا رہے ہیں، بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے وقت گزرتے ہوئے بنیادیں غائب ہو گئیں اور کعبہ دنیا کے سامنے نہیں رہا. تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو بنانے کا حکم دیا. فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. جب ہم نے ابراہیم کے لیے کعبہ کی جگہ کو متعین کر دیا، بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، تو جگہ بتلا دی گئی. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لڑکے اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں نے بنانا شروع کر دیا. اور یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ مکے میں اسماعیل کو رکھ دیں اور ان کی بیوی کو رکھ دیں، ان کی والدہ کو رکھ دیں، اپنی بیوی کو. اور یہ اس وقت مکے میں رہنے لگے، اور جب مکے میں استقرار پا گئے، قرار پا گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ بنائیں اور اس کی بنیادوں کو اٹھائیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہاجر کو اور ان کے بیٹے اسماعیل کو مکے میں رکھوا دیا، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے اور وقفے سے آتے رہے، تو وقت آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ بنانے کا حکم دیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم مسجد حرام
جس کو کعبہ مشرفہ کہا جاتا ہے، اس کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لا رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام بناتے جا رہے تھے، اور اللہ کا گھر تھوڑا تھوڑا اڑتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ بلند ہو گیا، اور اتنا بلند ہو گیا کہ وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچ سکتے۔ اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے کر آئے تاکہ وہ اس پر چڑھ کر، ابراہیم علیہ السلام اس پر چڑھ کر اس خانہ کعبہ کو مکمل کر دیں، جس کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اور دونوں اس پر مستمر رہے، برابر رہے، اور دونوں دعا کرتے رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم سے قبول کر لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں تک کہ کعبہ مشرفہ کی عمارت کھڑی ہو گئی اور برابر ہو گئی۔ اب آئیے، اس کے بعد عرب نے بھی کعبہ کو بنایا ہے، عرب نے بھی خانہ کعبہ کی اعادہ کیا ہے، اس کی دوبارہ سے نئے سرے سے جو ہے، چونکہ مختلف زمانوں میں فرشتوں نے بنایا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، پھر اس کے بعد عرب نے کعبہ کو بنایا ہے، اور مکے میں جو قبائل رہ گئے تھے جیسے جرہم وغیرہ، انہوں نے بنایا۔ چونکہ ایک سے زیادہ مرتبہ سیلاب وغیرہ آنے کی بنا پر کعبہ کی عمارت ڈھا گئی تھی اور پانی میں بہہ گئی تھی، تو وقت گزرتے ہوئے قریش نے بھی کعبہ کو بنایا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ب5 سنین 5 سال پہلے بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال بنایا ہے۔ اس وقت کعبہ تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے الہام پر کعبہ نے بنایا، اور جب کعبہ کو ذرا غور کیجئے گا، عرب نے کعبہ کو بنایا، تو اس وقت جو قبائل موجود تھے جیسے بنو جرہم وغیرہ، تو ان لوگوں نے بنایا، چونکہ کعبہ کی عمارت منہدم ہو گئی تھی، ڈھا گئی تھی، اور سیلاب وغیرہ میں بہہ گئی تھی، اس بنا پر جو ہے قریش نے کعبہ کو بنایا، اور یہ بعثت سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ چلیے، اور یہ قصہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ان لوگوں نے کعبہ کو بنانا شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چچا عباس نے کعبہ کے بنانے میں شرکت کی۔ دونوں پتھر منتقل کر رہے تھے، لا رہے تھے۔ عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اپنی لنگی کو اپنی گردن پر رکھ لو تاکہ پتھر اٹھانے میں آسانی ہو اور پتھر کی چوٹ سے بچ سکو۔ چنانچہ اس طرح کیا انہوں نے، اور زمین پر گر پڑے اور آنکھیں آسمان کی طرف پھیل گئیں۔ جب افاقہ ہوا تو کہتے ہیں، ازاری ازاری، میری لنگی۔ اس کے بعد آپ کی لنگی باندھ دی گئی، رواہ البخاری۔ اللہ اکبر۔ جب سارا کام ختم ہو گیا اور عمارت تیار ہو گئی، حجر اسود کی جگہ پر، حجر اسود کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنے کی بات آ گئی، تو اختلاف پیدا ہو گیا قریش کے قبائل میں، اور یہ قصہ آپ کو معلوم ہے۔ تو سبوں نے طے کیا، صبح جو آئے گا سب سے پہلے وہ یہ کام کرے گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے اس مسئلے کو حل کر دیا، اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا، خانہ کعبہ کو چادر میں سب سے پہلے انہوں نے چادر پھیلا دی، اور چادر پھیلانے کے بعد حجر اسود کو رکھ دیا گیا، اور مختلف قبائل کے سردار کو کہا گیا کہ آپ لوگ اٹھائیے، اور سب لوگوں نے اٹھا کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ چلیے، یہ قصہ آپ سبوں کو معلوم ہے۔ اس کے بعد اس کی بنیاد عبداللہ بن زبیر نے بھی رکھی ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی خانہ کعبہ کو بنایا ہے۔ جب عبداللہ بن زبیر کا وقت آیا تو انہوں نے ارادہ کیا، ایک قرار پاس کر دیا کہ کعبہ کو پھر نئے سرے سے بنایا جائے، اس طریقے پر بنایا جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چاہا تھا، خاص طور سے جب اللہ کا گھر جل گیا۔ اور اس سلسلے میں تفاصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ عبداللہ بن زبیر نے بھی خانہ کعبہ کو بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد آخری مرتبہ کعبہ کو بنایا سلطان مراد عثمانی نے، اور یہ آخری بنا ہے، اور کعبہ اسی شکل میں موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عہد سلطان عثمانی کے عہد میں اس کو بنایا گیا، اور یہ کب کی بات ہے؟ فی سنہ 1140، 1040 یعنی 1040 ہجری میں اس کو بنایا گیا تھا، اور اس وقت بہت زیادہ بارش ہو گئی تھی، اس بنا پر جو ہے نئے سرے سے مراد عثمانی نے اس کو بنایا۔ چلیے،
آئیے سرسری طور پر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تاریخ گزرتے ہوئے جب سے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بنایا ہے تو اس میں 4 مرتبہ کعبہ کو بے اتفاق بنایا گیا، اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، پھر اس کے بعد قریش نے بنایا، پھر عبداللہ بن زبیر نے بنایا، پھر حجاج بن یوسف نے بنایا عبد الملک بن مروان کے حکم سے۔ اور جس میں اختلاف کیا گیا ہے کہ آدم نے بنایا یا نہیں بنایا، فرشتوں نے بنایا یا نہیں بنایا، اس میں اختلاف ہے، لیکن ہم نے بتایا راجح قول یہ ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا ہے، پھر اس کے بعد شیث بن آدم نے بنایا کہ نہیں بنایا، ابراہیم کے بعد عمالقہ نے بنایا کہ نہیں بنایا، عمالقہ کے بعد جرہم نے بنایا کہ نہیں بنایا، قصی بن کلاب نے، عبد المطلب نے، ان سبوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ لیکن جو ہم نے پہلے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ کعبہ مختلف مراحل میں بنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کعبہ شریف سے محبت کرنے والا بنا دے، اور ہم سب کو اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نافذ کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔